آج کی میری گفتگو کا عنوان خامد پر بیوی کے حقوق کے حوالہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں مرد کا لباس ہیں اور مرد عورت کا لباس ہیں۔ اس کی حکمتیں آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سماعت فرمائی، اور اسی طرح سورۃ النساء کے اندر پارہ نمبر 4 کے آخری صفحہ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تم اچھے طریقے کے ساتھ پیش آؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم اپنی بیویوں کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جو تمہارے مزاج کے خلاف ہے تو تم اس کو برداشت کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اللہ کی ذات نے فرمایا قریب ہے کہ جو تم چیز اپنی بیویوں کے اندر ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھے بہت زیادہ خیر کثیر عطا فرما دے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان ہے، اس کے ماتحت کوئی دوسرا انسان ہے۔ اب اس نے ایک مرتبہ غلطی کی، جب اس نے غلطی کی اپنے ماتحت کو اس نے معاف کر دیا۔ دوسری مرتبہ غلطی کی، اس نے اس کو درگزر کر دیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ غلطی کی تو اس کو غصہ آیا۔ جب اس کو غصہ آیا وہ اس کے ساتھ اپنا سخت رویہ استعمال کرنے لگا۔ تو اب فرض کریں کہ اس کی بیوی آگے ہو جائے اور اس کو کہے کہ تو اس کے ساتھ سختی والا رویہ اختیار نہ کر، تو پھر مخامد رشتہ ازدواجی ہونے کی وجہ سے، اپنی بیوی کے کہنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ ایسا معاملہ ہو، اس کی بیٹی آگے ہو کے سفارش کر دے کہ یہ کمزور ہے معاف کر دے، یا اس کی ماں آگے ہو جائے گی کہ یہ کمزور ہے، یا باپ آگے ہو جائے گا کہ یہ کمزور ہے، میں سفارش کرتی ہوں، میری سفارش کی وجہ سے تو اس سے درگزر کر۔ تو انسان جس کے اندر کچھ والدین کی، رشتہ دار کی کوئی رسپیکٹ ہوگی، وہ یقینی طور پر پھر اس کا جو عذر ہے، اس نے جو گناہ کیا ہے اس کو نہیں دیکھے گا، بلکہ کہنے والے کی بات کی اس کو ترجیح دے کر اس کو معاف فرما دے گا۔ اور ایسے ہی اگر فرض کریں کہ ایک اللہ کے محبوب علیہ السلام ہی انسان کو کہہ دیں کہ یہ کمزور بندہ ہے، یا ایک بندے کے پیر و مرشد ہی اس کو کہہ دیں کہ تو اس کے ساتھ درگزر کر، اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزار، اگر تیرے ساتھ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اس کو برداشت کرتا رہے، تو یقینی طور پر وہ بندہ کہے گا کہ مجھ کو میرے پیر و مرشد نے کہا ہے، کیونکہ ان کی بات کو انسان حرف آخر سمجھتا ہے نا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہر چیز کو تو قربان کر دیتا ہے لیکن اپنے پیر و مرشد کے قول کو رد نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو اللہ کے محبوب علیہ السلام ہی فرما دے کہ تو نے اس کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اسی طرح دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کس نے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورت کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے خامد کو کہا ہے، اللہ کی ذات نے کمزور طرف کی سائڈ لیتے ہوئے خامد کو کہا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ عورتیں کمزور ہیں، تم نے ان کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہوگا کیا؟ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو گے ایک رب کا حکم سامنے رکھتے ہوئے کہ میری بیوی کا میرے ساتھ رویہ کیسا بھی ہے، لیکن میرے رب نے مجھے سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ
بندے میں نے اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس کی کچھ عادتیں ایسی ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ناپسند بھی ہے، تیرے مزاج کے خلاف ہے، لیکن میں اس کی طرف سے تیرا رب ہو کر تجھ کو کہتا ہوں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے بندے تو نے اپنے بیوی کے ساتھ اس کی زبان درازی کی وجہ سے یا اس کے کچھ ایسے اعمال کی وجہ سے جو تیرے مزاج کے خلاف ہیں، تو نے ان کے ساتھ سختی والا زیادہ معاملہ نہیں کرنا ہے، بلکہ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ کیونکہ جب انسان ایک اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس بندے کے ساتھ ایک اللہ کی ذات بھی راضی ہو جائے گی۔ جب بندہ اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بھی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اور انسان کیوں نہ گزارے؟ اب دیکھیں کہ ایک انسان اپنے والدین کا کتنا بھی نافرمان ہو، اللہ تعالی ہر ایک کے ان بزرگ ہستیوں کا سایہ اولاد پر تدیر و قائم دائم فرمائے، لیکن جب ان کا آخری وقت ہو وہ اپنی اولاد کو کوئی وصیت کر جائیں کہ بیٹا بیٹی تم نے یہ کام کرنا ہے، زندگی میں کوئی بھی کام ہو، لیکن مرتے وقت جو اولاد کو وصیت کر دیتے ہیں کہ مرتے وقت میرے باپ نے مجھے یہ وصیت کی تھی، تو انسان کتنا بھی اپنے والدین کا نافرمان ہو لیکن وہ وصیت پوری کرنے کی وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ اور اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ ڈال رہے تھے اور آپ کی آواز کافی آہستہ ہو چکی تھی، میں نے اپنا کان اللہ کے محبوب علیہ السلام کے منہ کے قریب کیا اور آپ کے جو الفاظ تھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی امت کو نماز کی وصیت کر رہے تھے اور اپنی امت کو بیویوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ حسن معاشرت کی وصیت کر رہے تھے۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کا نچوڑ نکال کر ہم کو بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھروں کا ماحول بہتر رہے، تمہارے گھروں میں سکون آ جائے، تو پھر تجھے اللہ کا بھی حکم ہے، اس کے رسول کا بھی حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو۔ کیونکہ آج ہمارے گھروں کے اندر ایک بہت ہی خطرناک ماحول بن چکا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہو رہی ہے، اور حسن معاشرت میں سے اس طرح درگزر کرنا ہے۔ حسن معاشرت میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ خاوند کے لیے اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دے۔ جب انسان زیادہ سے زیادہ وقت دے گا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ بھی حسن معاشرت میں سے ایک اہم عورت کا حق ہے۔ سامعین محتشم دیکھیں کہ آج کثرت کے ساتھ جب لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں، فتنے فساد پھیلتے ہیں، تو بسا اوقات یہ بھی باتیں سننے کو آتی ہیں کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا تھا، اگر رات کو گھر میں آ جاتا تھا تو موبائل پہ لگا رہتا تھا، اگر کام کاج سے رات کو گھر آتا ہے تو بعد اپنے دوستوں احباب کے ساتھ گھڑیوں چوکوں میں بیٹھ جاتا ہے، رات کے 2 بجتے ہیں تو گھر آ کے سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے پھر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ عورت اپنے ماں باپ کو، والدین کو، بہن بھائی کو چھوڑ کر تیرے پاس آ چکی ہے، اور یہ درد محسوس کر کے وہ اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو، جہاں اس نے ابتدا سے لے کر شادی تک زندگی گزاری ہے، ان تمام افراد سے چھوڑ کر اس نے تیرے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اب تیرا بھی حق بنتا ہے کہ تو اس کو صحیح طریقے سے اس کو وقت دے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، میں نے تو کافی مرتبہ آزمایا ہے کہ جب کسی لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور بارات کے بعد اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ ولیمہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہ رواج ہے کہ جب ولیمے کی رات ہوتی ہے تو اس وقت دولہا دلہن کے گھر جاتا ہے، اس وقت دولہا دلہن کے گھر جاتا ہے، اور پھر 2 یا 4 دن بعد، 1 دن بعد مقراوے کی صورت میں کچھ احباب جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں اور جن کی شادی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے
میرے لیے یہ ایک رات 2 رات ادھر گزارنا کتنا مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ ادھر تو میرا کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کے ساتھ میں پہلے کوئی بات چیت کرتا، میرا کوئی دوست، میرا کوئی ملنے والا۔ اور بسا اوقات کیفیت ایسی بھی بنتی ہے کہ آج ہی ولیمے کے بعد وہ لڑکا دلہن کے گھر گیا ہے، پیچھے دوسرے رشتے دار اس کو لینے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دولہے کے لیے ایک رات نئی زندگی میں اپنی بیوی کے گھر گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بیوی کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، والدین، عزیز و اقربا کو چھوڑ کر، ہر ایک کو چھوڑ کر وہ ہمیشہ کے لیے ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک اللہ کے نام کی بنیاد پر تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اب تیرا بھی حق یہ بنتا ہے کہ تو اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دے، تاکہ اس کے دل میں جو پیچھے کی جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کو، حسن معاشرت کو، وعاشروہن بالمعروف، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ازواج کو بہت زیادہ وقت دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کی وجہ سے کتنی ذمہ داریاں تھیں، اپنی پوری امت کی ذمہ داریاں تھیں کہ ان کے اندر جو ان کی برائیاں ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے، جنگی معاملات کی بھی ذمہ داریاں ہیں، جہاد کی بھی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، محلے کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اور صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان للنبی 9 نسوات، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ فَكَانَ إِذَا قَسَّمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي 9۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان 9 بیویوں کے درمیان ایک تقسیم کی تھی کہ یعنی جس بیوی کے پاس ایک رات کو جانا ہے، دوبارہ اگر اس بیوی کے پاس آنا ہے الا فی 9، 9 راتوں بعد آتے تھے۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی نہیں بلکہ 9 بیویاں تھیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کو وقت دیا کرتے تھے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر خاوند ایک سے زائد شادی کر لیتا ہے، آخر اس کو اسلام نے 4 تک اجازت دی ہے، اگر وہ صحیح طور پر سب کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو فابیہا، اگر نہیں کر سکتا تو پھر ایک پر ہی وہ بندہ صبر کرے۔ تو جب انسان کی ایک سے زائد اس کے نکاح میں عورتیں آ جائیں تو پھر انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ تمام کے درمیان برابر کا سلوک کرے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے۔ اور جو انسان ایک سے زائد اس کے پاس بیویاں ہیں، وہ ایک کو چھوڑ کر دوسری کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا، دنیا میں اگرچہ وہ ہڑیل کٹا جوان تندرست تھا، لیکن قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھ کر باہر آئے گا تو اس کا جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس بندے کو فالج کا اٹیک ہو جائے اس کے لیے اپنی زندگی گزارنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ بستر پر ایک رات میں بیماری کی حالت میں گزارنا 1 سال کی راتوں سے بھی بڑی لگتی ہے۔ تو سامعین محتشم پھر اس کے بعد حدیث پاک میں ہے فَكُنَّ يَجْتَمِعُنَّ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّذِي يَأْتِيهَا، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بیویوں کے لیے تقسیم کی ہوئی تھی۔ تو جس رات جس بیوی کی باری ہوتی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں جاتے اور تمام کی تمام ازواج کل لیلۃ فی بیت الذی یاتیھا، وہ تمام کی تمام عورتیں آپ کی بیویاں اس گھر میں آ جاتی، رات کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھتی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس طرح عورتیں بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتی تھیں۔ اب دوسری حدیث پاک سنیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس ہر رات کو آیا کرتے تھے، اور وہ ہمارے پاس
قریب ہوا کرتے تھے۔ قریب ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ازدواجی معاملات کیا کرتے تھے، ہر رات اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی ہر بیوی کو وقت دیا کرتے تھے، حتی یبلغ الی الذی هو یومھا فیبیت عندھا، جب اپنی تمام بیویوں کو جا کر تھوڑا تھوڑا وقت دے دیتے اور اس کے بعد جس بیوی کی باری آتی اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے پاس چلے جاتے۔ تیسری حدیث پاک سماعت فرمائے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی بیویوں کو کس طرح حسن معاشرت کی صورت میں ان کو وقت دیا کرتے تھے، کیونکہ آج ایک بیوی کو خوش کرنا بڑی مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک نہیں 11 بیویاں تھیں اور 2 کا تو وصال ہو چکا تھا، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بیوی کا مزاج دوسری بیوی کے مزاج سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہر طرح کے مزاج کی بیوی سے زندگی گزار کر بتا دیا کہ میں نے ہر بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور درگزر کر کے ان کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا ہے، میں نے اپنے حقوق کو بخوبی انجام دیا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی سنت الفجر، کہ نبی کریم علیہ السلام جب فجر کی نماز کی سنت ادا فرماتے کیا کرتے؟ جب فجر کی نماز کی سنت ادا کرتے اس کے بعد کیا معمول تھا؟ نبی کریم علیہ السلام فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد مسجد سے گھر تشریف لے آتے تھے۔ اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی اس وقت کوئی بیدار ہوتا تو آ کر ان کے ساتھ حدثنی گفتگو کرتے۔ امی عائشہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام فجر کی سنتوں کے بعد گھر آ جاتے اور آ کر میرے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جاتے۔ جب نماز کا وقت ہوتا کوئی صحابی رسول مسجد سے جا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو خبر دیتے کہ آئیے جماعت کے لیے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتی ہے کہ اگر کوئی ازواج میں سے کوئی بھی جاگ رہا نہ ہوتا بلکہ سوئے ہوئے ہوتے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فجر کی سنتوں کے بعد اپنے کشانہ اقدس میں جا کر آرام فرماتے تھے، اپنے کشانہ اقدس کے بعد آرام فرماتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا صحابی رسول جاتے اور نماز کے لیے بیدار کرتے، اللہ کے محبوب علیہ السلام آ کر نماز پڑھاتے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے، طبرانی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا صلی الصبح جلس فی مصلاہ، کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھتے یعنی فرض ادا کر لیتے، فرضوں سے پہلے کا تو معمول آپ نے دیکھ لیا، تو اذا جلس جب نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز کو ادا کرتے، نماز پڑھنے کے بعد ہمیں تو عادت ہوتی نا فوری اٹھ کے بھاگ جانا ہے، چاہے کوئی کام ضروری ہو یا نہ ہو، ہم نے تو سب سے پہلے بھاگنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت بات یہ تھی کہ اذا صلی الصبح جلس فی مصلاہ، آپ علیہ السلام اپنی نماز والی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے، اور اس کے بعد وجلس الناس حولہ، جو آپ کے صحابہ تھے وہ اٹھ کے اپنے گھروں میں نہیں جاتے تھے تو وہ بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حولہ ارد گرد قریب قریب ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب بیٹھ جاتے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ان تک اپنے رب کا پیغام پہنچاتے تھے، ان کو اپنے فرامین سے ان کے دل و دماغ کی، ان کے ایمان کی جو کھیتیاں تھیں ان کو سیراب کیا کرتے تھے۔ کب تک؟ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ جب سورج طلوع ہو جاتا نبی کریم علیہ السلام اشراق کی نماز ادا فرما لیتے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اشراق تک مسجد میں رہتے تھے۔ اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلے یہ سن لیں کہ جو انسان فجر کی نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہے، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو اشراق کی نماز ادا کرے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک کا معمول تھا۔ پھر
پھر اس کے بعد ثم دخل علی نساء امرا کہ نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی ہر بیوی کے پاس جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں یسلم علیہن، ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے بلکہ اپنے دل کا آغاز اپنی بیویوں کو سلام سے کرتے تھے۔ یسلم علیہن، امی عائشہ کے پاس گئے تو انہیں جا کر کہا السلام علیکم، اگر حفصہ کے پاس گئے انہیں جا کر کہا السلام علیکم، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو انہیں جا کر کہا السلام علیکم، یعنی اپنے دل کا آغاز اللہ کے یاد سے کرنے کے بعد گھر میں جاتے تو اپنی بیویوں کو سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ گویا کہ ہمیں پتا چلا کہ جب انسان گھر میں جائے تو گھر میں جا کر سلام کرنا بھی کس کی سنت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کتنا ہی پیارا عمل، وَيَدْعُو لَهُنَّ، صرف سلام تک اکتفا نہیں کرتے تھے، وَيَدْعُو لَهُنَّ، نبی کریم علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بیویوں کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ دیکھیں جب انسان اپنی بیوی کے لیے دعا کرے گا، ان کو سلام کرے گا تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں سے قدورتوں کو ختم فرما دے گا۔ تو سامعین محتشم، پھر اس کے بعد فَإِذَا كَانَ يَوْمَ إِحْدَاهُنَّ جَلَسَ عِندَهَا، پھر جس بیوی کے دن کا وقت ہوتا، رات کا وقت ہوتا، کیونکہ حصے مقرر ٹائم مقرر کیا ہوا تھا، یہ سلام کرنے کے بعد ان کو دعا دینے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر اپنی اس بیوی کے پاس چلے جاتے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من العصر، جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز عصر کو ادا کرتے، کون سی نماز کو ادا کرتے؟ عصر کی نماز کو ادا کرتے، دخل علی نسائها، پھر اپنی بیویوں کو جا کر وقت دیتے، فیدنو من احداهن، پھر ان میں سے ہر ایک کے قریب ہوتے، یہاں تک کہ پھر جس کی باری ہوتی تمام کو مل کر اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر اپنے کشانہ اقدس میں جس بیوی کی باری ہوتی اس کے پاس چلے جاتے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا 24 گھنٹے کا جو اپنی ازواج کو وقت دینے کا معمول تھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ تو سامعین محتشم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نبوت کی بھی کتنی ذمہ داریاں تھیں، لیکن بیوی کو بھی خامد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح خامد کو بیوی کی ضرورت ہے، اسی طرح بیوی کے دل میں بھی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میرا خامد زیادہ سے زیادہ مجھ کو وقت دے۔ تو یہ وقت دینا جب تم ایک اللہ کا حکم سمجھو گے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پاک کو سمجھ کر ایسے وقت دو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت کو بھی تمہارے لیے عبادت فرما دے گا۔ اب دیکھیے جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی کہ بیوی کو وقت دینے سے انسان کو کیا ہوگا؟ سامعین محتشم، اللہ کی پاک مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو یہ بات روزے روشن کی طرح اعلان ہوتی ہے کہ انسان کے لیے جو جو چیزیں سکون کا باعث بنتی ہیں ان میں سے 3 چیزیں سر فہرست ہیں۔ ایک تو قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے واضح طور پر فرمایا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر انسان کے دلوں کو اطمینان ملے گا، انسان کے دلوں کو سکون حاصل ہوگا تو کس سے ہوگا؟ ایک اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ کی بات ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو 3 چیزیں واضح طور پر ملتی ہیں۔ اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے یا جوان ہے، اس نے بھی شادی کرنی ہے، اس کے لیے بھی زندگی کے یہ مراحل آنے ہیں، قرآن کے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 پیغام اپنے دل و دماغ میں ڈال لے گا، اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے گھر کا جتنا بھی ایسا نظام جو پریشانیوں کا باعث بنتا ہے اس کو ختم فرما کر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے گھر میں سکون پیدا فرما دے گا۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانی ہے کیونکہ 2-3 منٹ کی میری گفتگو ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے قلب معطر پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ کی ذات نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، سورہ روم کی آیت نمبر پارہ نمبر 21 ہے۔ پارہ نمبر کیا ہے؟ پارہ نمبر بھی 21، سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس کے اندر اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ازواجا
فصلی سے ہم سب کی امی جان حضرت اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اللہ کی ذات نے عورت کو پیدا کیوں کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. یعنی قرآن مجید میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے عورت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس لیے پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم اس کی طرف جاؤ تو تمہیں سکون ملے. یعنی کہ اللہ کی ذات نے ہر چیز کو بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی علت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ کی ذات نے عورت کو مرد کے سکون کے لیے بنایا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس فرمان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیویوں کو وقت دیا کرتے تھے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کی ذات نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تمہارے لیے جو تمہیں گھر عطا کیے ہیں، ساکانہ، یہ بھی تمہارے لیے سکون کا باعث ہے. اگر کسی انسان کے پاس آج اپنا گھر ہے، وہ کرائے کے مکان پہ نہیں ہے، اپنا مکان ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اس بندے کے لیے یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. جس بندے کے پاس اپنا مکان نہیں تو گویا کہ اس کی زندگی کا سکون کچھ کم ہوتا ہے، اور جس کے پاس اپنا مکان ہوتا ہے اللہ کی ذات اس کو اس کی زندگی میں سکون عطا فرماتی ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ کی ذات نے فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، نبی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے لیے یہ رات کو بھی آرام کرنے کے لیے بنایا ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر ایک، بیوی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سکون کا باعث کس کو بنایا انسان کے لیے؟ بولے تو صحیح نا. آج پتہ ہے آج کوئی ہر انسان اسی وجہ سے پریشان ہے، تو میں اللہ کی پاک مقدس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اللہ کی ذات نے بیوی کو مرد کے لیے کیا بنایا ہے؟ سکون کا باعث بنایا ہے. اور دوسرے نمبر پر اپنا گھر بھی ہونا یہ کیا ہے؟ سکون کا باعث ہے. اور تیسرے نمبر پر جو اللہ کی ذات نے ہم کو رات عطا کی ہے، رات بھی اللہ کی ذات نے سکون کے لیے عطا کی ہے. جو بندہ کہے کہ رات کو میں بیداری میں گزار دوں اور صبح سو جاؤں، وہ کتنا بھی صبح کے وقت سو جائے اس کو سکون کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں یہ تین آیتیں جو اللہ کی پاک مقدس کتاب سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کی ذات نے بیوی کو، پھر اس کے بعد گھر کو، پھر تیسرے نمبر پر رات کو اللہ کی ذات نے سکون بنایا. آج کثرت سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے باہر رہتا ہے، فرض کریں وہ اپنے گھر سے باہر رہتا ہے، تو سمجھیں اس کی زندگی کا 33% سکون جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. 33% سکون جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اگر کوئی خامد اپنے گھر میں رات نہیں گزارتا تو سمجھے اس کی زندگی کا 33% سکون اور ختم ہو چکا ہے. اور پھر چوتھے نمبر پر جو خامد اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، سمجھے اس کی زندگی کا سکون بالکل ختم ہو چکا ہے. تو آج دیکھتے ہیں نا کہ شادی کے بعد کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ شادی کے بعد بھی رات کے 2-3 بجے تک چوکوں میں بیٹھے رہیں گے. بیویاں گھر میں ہیں، گویا کہ آپ جان جائیں ان کی عادات کو دیکھ کر، ان کی عادات کو دیکھ کر ہی آپ جان جائیں گے کہ ان کے گھر میں ضرور کچھ سکون کی کمی ہے. جو انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سکون ہو جائے وہ ان تین چیزوں پر عمل کرے. اپنی بیویوں کو بھی وقت دے، اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت دے، بجائے اس کے گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں ٹھہرے. اور تیسرے نمبر پر رات کو اللہ کی ذات نے سونے کے لیے بنایا ہے. تو ہوتا کیا ہے اگر گھر بھی آ جائیں گے، بیوی کو وقت دینے کا ٹائم ہے، موبائل پہ لگے رہیں گے، گیموں پہ لگے رہیں گے، دوسری چیزوں میں لگے رہیں گے. آج یہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے گھر خراب کرنے کے سبب بنی ہوئی ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کریں تو ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے. تو پھر ہمیں بیوی کے ساتھ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. جب ہم حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آج جو طلاقوں کی ہمیں کثرت نظر آ رہی ہے، یقینی طور پر ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی ذات اس برائی کو معاشرے سے ختم کر کے ہر ایک کے گھر میں سکون پیدا فرما دے گا. اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.